فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 4 پیج نمبر 39 سے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر دشمن اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ دین اسلام کے معتقد ہیں۔ نمبر 3 فرنگی 3 حربے۔ کیونکہ ایرانی قوم اہل بیت علیہ السلام کے پیرو ہیں اور ائمہ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اسلام کے لیے اپنی جان و مال بھی قربان کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ اعتقاد ان کی ماں نے دودھ میں پلایا ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے یہ عقیدہ ان کے دلوں میں باقی رہے گا، مگر دشمن اس عقیدے کو کم رنگ کرنا چاہتا ہے، اور دشمن کی تمنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسل میں اس طرح کا عقیدہ باقی نہ رہے، اور اس طرح اسلامی حکومت اور اس کے ذمہ دار افراد سے بدظن کر دیں، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دین اسلام ہمارا حاکم ہے، اور حکومت کے حقدار علماء اور دیندار افراد ہیں جن کی سرپرست ولی فقیہ ہے، اور جب تک یہ عقیدہ جوانوں کے درمیان موجود ہے اس حکومت اسلامی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ دشمن نے سوچا کہ اس اعتقاد کو ختم کرنا چاہیے، لیکن کس طرح؟ ظاہر ہے کہ یہ افکار روشن فکر طبقے کے ذریعے ہی ان تک پہنچائے جا سکتے ہیں، لہٰذا یونیورسٹی اور ثقافتی مراکز کے درمیان ایک ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے ذریعے یہ افکار ملت تک پہنچ جائیں، اور ایسے افراد کو بروئے کار لایا جائے جو ان کے افکار کو پھیلائے اور حد اقل لوگوں کے دلوں میں خصوصاً جوان طبقے میں شک و وسوسہ پیدا کریں، اور اسلامی حکومت ولایت فقیہ کی نسبت ان کے عقائد کو ڈاماڈول اور کم رنگ کیا جائے۔ جوانوں میں حکومت اسلامی کی نسبت عقیدے کو کم رنگ کرنا ہی ان کا مطلوب ہے، کیونکہ اگر ان کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا تو پھر کوئی دوسرا 13 سالہ نوجوان کمر سے بم باندھ کر ٹینک کے نیچے نہیں جائے گا۔ یہ کام تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آخرت اور حساب و کتاب پر ایمان ہو اور اپنے صحیح راستے کو جانتا ہو، لیکن اگر شک پیدا ہو جائے تو کافی ہے ایک قدم آگے بڑھائے اور پھر پیچھے ہٹ جائے، اور یہ شک و تردد دشمن کے لیے کافی ہے تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے زر خرید غلاموں کے واقعتاً جنہوں نے دھوکہ کھایا اور اپنے مختلف تجربوں اور ان لوگوں کے ذریعے کہ جن کے عقائد واقعاً ضعیف و کمزور ہیں، مخفیانہ طور پر ذریعہ اپنے مقاصد کی طرف متوجہ کیا اور درج ذیل چیزوں کے ذریعے اپنا کام شروع کیا۔ الف دین کو سیاست سے جدا کرنے کی فکر رائج کرنا۔ دشمن کا سب سے پہلا کام دین کو سیاست اور حکومت سے جدا کرنے کی فکر کو رائج کرنا تھا۔ اس سلسلے کی تبلیغ کے لیے راستہ بے حد کافی ہموار تھا، کیونکہ صدیوں سے مغرب اور یورپ میں اس سلسلے میں کافی کام ہو چکا تھا۔ بہت سی کتابیں لکھی گئیں، کافی مقدار میں ریسرچ کی گئی تھیں، جس کے نتیجے میں مغربی ممالک میں یہ فکر رائج ہو چکی تھی کہ دین سیاست سے الگ ہے۔ اپنے اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے
ایران میں بھی راستہ ہموار کیا کہ کم از کم کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ دین سیاست سے جدا اور الگ ہے، اگرچہ اس کے لیے تھوڑا بہت راستہ پہلے سے ہی ہموار تھا، کیونکہ انقلاب سے پہلے بھی اور انقلاب کے بعد بھی بعض وہ لوگ جو حکومت کے کارکنان تھے ایسا عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دین اور سیاست میں ایک بہت بڑی دیوار حائل ہے، اور اس چیز کے پیش نظر تقریریں بھی ہوئیں، کتابیں بھی لکھی گئیں۔ چنانچہ اسی نظریے کو مزید تقویت ان چیزوں کے ذریعے جو مغربی ممالک میں کارگر ہو چکی تھیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہ تھا، دی گئیں۔ بس معلوم یہ ہوا کہ دشمن کا ثقافتی کارکردگی میں سے ایک دین کو سیاست سے جدا کرنے کی فکر رائج کرنا ہے۔ البتہ اس فکر سے تمام لوگ تحت تاثیر قرار نہ پائے، کیونکہ جن حضرات نے اس اسلامی حکومت کے لیے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو قربان کیا تھا، مالی قربانی پیش کی اور تمام مشکلات کو برداشت کیا ہے، آسانی سے اس فکر سے متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے کانوں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دلنشین آوازیں گونج رہی ہیں، اور مرحوم مدرس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ آواز کہ دیانت مائن سیاست ما است، یعنی ہماری دینداری اور ہماری سیاست ایک ہی ہے، کو اتنی آسانی سے نہیں بھلا سکتے تھے۔ بے ولایت فقیہ کا انکار۔ دشمن اور مغرب زدہ روشن فکری کی کارکردگی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ملت میں یہ فکر ایجاد کریں کہ اگرچہ سیاست اور اجتماعی کاموں میں دین دخالت رکھتا ہے اور معاشرے میں بھی اسلامی احکامات جاری ہونے چاہیے اور سیاست میں بھی دینی امور کی طرف توجہ ہونا چاہیے، لیکن اسلامی حکومت کے معنی فقہ کی حکومت نہیں ہے، بلکہ اسلامی پارلیمنٹ میں قوانین کا طے ہونا کافی ہے۔ بعض قوانین کا دین کے خلاف نہ ہونا اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں دین کے مطابق قوانین جاری ہو گئے اور بس۔ اسلامی حکومت کے معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ بس دوسرا حصہ دشمن کی سیاست کا یہ تھا کہ اگر تمام لوگوں کو اس بات پر قانع نہ کر سکے کہ دین سیاست سے الگ ہے، اور وہ اس بات کے قائل رہے کہ دین اور سیاست باہم ہیں، تو ہم کہیں گے کہ دین اور سیاست باہم ہیں، لیکن دینی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ دینی احکام جاری ہوں، لیکن ان احکام کا مجری یعنی جاری کرنے والا کون ہے؟ اس مسئلے کا دین سے کوئی ربط نہیں، بلکہ احکام دینی کو جاری کرنے کے لیے لوگوں نے جس کا انتخاب کر لیا وہی حاکم ہے۔ بس اسلامی حکومت کا مطلب اسلامی قوانین کا جاری کرنا ہے، نہ کہ حاکم متدین مومن اور فقیہ ہو، یعنی دین کی سیاست میں دخالت کو قبول کرتے ہیں، لیکن دین احکام کا مجری فقیہ اور مجتہد ہو اس کو قبول نہیں کرتے، یا یہ کہ حکومت کا سربراہ ولی فقیہ ہو غیر قابل قبول ہے۔ اس سلسلے میں یعنی ولایت فقیہ کے ذریعے حکومت نہ ہونے کے سلسلے میں بہت کوششیں کی، اور اس وقت بھی ان کی یہ کوشش جاری ہے۔ مختلف اخباروں، ماہناموں اور دیگر مختلف طریقوں سے ان مطالب کو منتشر کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں یونیورسٹی اور دوسرے مراکز میں میٹنگ کرتے رہتے ہیں، تاکہ ابھی تک جو معتدین حضرات دین کو سیاست سے جدا نہ ہونے کا نظریہ رکھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ فکر ڈالیں کہ اسلامی حکومت قابل قبول ہے، لیکن ولایت فقیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کا تبلیغی مشن اسلامی احکامات اور فقہی بنیادوں سے نابلد جوانوں میں مؤثر ہو سکتا ہے، خصوصاً جب کہ اس سلسلے میں ثقافتی وسائل کے ذریعے بھرپور تبلیغات کی جائے اور وسیع مالی امکانات کو اس کے لیے خرچ کیا جائے، لیکن پھر بھی ایسے افراد موجود ہیں جن پر ان کی تبلیغات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ولایت فقیہ کو جیسا کہ قانون اساسی میں بھی اسی کو محور قرار دیا گیا ہے، اپنی تمام زندگی میں اہمیت دیتے ہیں، اور جیسا کہ دنیا بھر میں یہ انقلاب ولایت فقیہ اور حکومت ولایت فقیہ کے نام سے مشہور ہے، اور سبھی ولایت فقیہ کے پابند ہیں۔ ولایت فقیہ کو مورد اعتراض قرار دینا۔
ظاہر ہے کہ جو لوگ ولایت فقیہ کے قائل ہیں ان کے درمیان ان لوگوں نے نفوذ کرنے کا دوسرا طریقہ انتخاب کیا، وہ اس طرح کے لوگوں میں اس فکر کو رائج کیا جائے کہ ایران میں موجودہ ولایت فقیہ مخدوش یعنی قابل اعتراض ہے اور اس پر تجدید نظر کی جانی چاہیے، اور یہ ولایت فقیہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ڈیموکریسی یعنی جمہوریت اور لیبرلزم کے اصولوں سے میل نہیں کھاتی۔ ولایت فقیہ کو اس طرح ہونا چاہیے کہ دور حاضر میں موجودہ ڈیموکریسی سے ہم آہنگ ہو اور آج کی دنیا میں جو اصول و ضوابط مسلم اور قابل قبول ہیں ان سے ولایت فقیہ متفق ہو۔ پس دشمن کی تیسری فکری سازش جمہوری اسلامی ایران میں ولایت فقیہ کو مخدوش کرنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ عالمی استکبار اور دشمن اسلام عملی اور فکری تین طریقوں سے اس اسلامی حکومت کو ضعیف کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے خاص پروگرام بھی بنائے اور آج بھی اس طرح کے پروگرام بناتے رہتے ہیں، لیکن ان کی امیدیں آنے والی نسل تھی کہ جس لیے انہوں نے ایک لمبا فکری پروگرام بنا رکھا تھا، اور اس فکری پروگرام کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دین کو سیاست سے دور ہونے کی فکر دے، اس امید میں کہ ایک طبقہ اس کو قبول کرے گا۔ دوسرا نظریہ یہ پیش کیا کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے، لیکن اسلامی حکومت کا ولایت فقیہ سے کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ نظریہ بھی ایک طبقے میں قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو لوگ ولایت فقیہ پر ایمان راسخ رکھتے ہیں ان میں یہ نظریہ رائج کریں کہ ولایت فقیہ مورود قبول ہے، لیکن ایران میں جو ولایت فقیہ ہے اس کی فعلی صورت کو تبدیل ہونا چاہیے۔ خلاصہ دشمن ہر ممکن ذریعے سے کوشش میں ہے کہ جوانوں کے درمیان شک و شبہ پیدا کرے تاکہ اسلامی حکومت کے سلسلے میں ان کا اعتقاد ضعیف و کمزور ہو جائے، اور اگر ایسا ممکن ہوا تو پھر عالمی استکبار کے نفوذ کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا اور اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت میں نفوذ ہو جائے گا۔ جو لوگ ان تینوں نظریات میں سے کسی ایک کا شکار ہو گئے، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہوں، کسی بھی مقام و منزلت پر فائز ہوں، گویا انہوں نے عالمی استکبار کی مدد اور نصرت کی اور استکبار کو اپنے اغراض و مقاصد تک پہنچنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ نمبر 4، دشمن کی مذکورہ سازشوں کے مقابلے میں ہمارا وظیفہ۔ چونکہ دشمن نے مذکورہ سازشوں میں اپنی پوری طاقت صرف کی ہے، لہٰذا وہ حضرات جو اس حکومت کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کی اکثریت اس حکومت کو دل و جان سے چاہتی ہے، اور اس کا نمونہ وہ عظیم مظاہرے ہوتے ہیں جو بعض موقع پر ہوتے رہتے ہیں اور تمام دنیا کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ دشمن ان تین طریقوں سے ان کے درمیان نفوذ نہ کرے، اور ان کو ایسی کوشش کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کا یہ عقیدہ راسخ تر ہو جائے کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے، اور انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ دوسرے دین اگر سیاست سے جدا ہوں تو ہوں، لیکن اسلام سیاست سے جدا نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنے دلوں میں یہ نظریہ راسخ کر لیں کہ حکومت اسلامی کا مطلب فقط یہ نہیں کہ پارلیمنٹ میں اسلامی قوانین بن جائیں یا یہ کہ وہ قوانین اسلام کے مخالف نہ ہوں، بلکہ اسلامی حکومت کی حقیقت یہ ہے کہ قانون کو جاری کرنے والے اسلام کے دل سوز اور اسلام کی پہچان رکھنے والے ہوں اور احکام الہی کو جاری کرنے میں اپنی پوری توجہ صرف کریں۔ ورنہ اگر قانون کاغذ پر لکھے جائیں اور اس کو جاری کرنے والے ہی ان قوانین کا پاس و لحاظ نہ رکھیں تو اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا شاہ کے زمانے کے قوانین اساسی میں ایران کا رسمی مذہب شیعہ نہیں تھا، لیکن یہ قوانین کچھ بھی کارگر ثابت نہ ہوئے کیونکہ شاہ کی حکومت کافر اور دشمنوں سے بے حد متاثر تھی، جس کی وجہ سے اسلامی قوانین پر عمل نہیں ہوتا تھا۔ اگر قوانین صرف کاغذ پر لکھے ہوئے ہوں اور ان کا جاری کرنے والا مومن و معتدین اور قدرت مند نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لہٰذا اگر اسلامی پارلیمنٹ میں اسلامی قوانین بنائے جائیں
لیکن جو شخص ان قوانین کی نظارت کر رہا ہے وہ اسلام کا دل سوز نہ ہو اور اس قدر قدرت نہ رکھتا ہو کہ ان قوانین کو جاری کر سکے، تو ایسے قوانین کے جاری ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لہٰذا دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم روز بروز ولایت فقیہ کے اعتقاد کو پختہ تر کریں تاکہ ہمارے یقین میں بھی اضافہ ہو اور ہماری نسلوں میں بھی یہ عقیدہ باقی رہے کہ ولایت فقیہ کے بغیر اسلامی حکومت ناممکن ہے۔ ان دو مرحلوں کے بعد تیسرے مرحلے کی باری آتی ہے کہ یہ ولایت فقیہ کی موجودہ شکل و صورت جو اس وقت ایران میں تقریباً 20 سال سے ہے، یہ وہی شکل و صورت ہے جس کو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا، یا یہ کہ اس کی شکل و صورت کو عوض ہونا چاہیے۔ یہ تیسرا مرحلہ ایک فرعی مرحلہ ہے جو گزشتہ دو مرحلوں کے بعد ہے، لہٰذا پہلے ان دو مرحلوں پر بحث کرنا ضروری ہے، اور انہی دو مسئلوں کی بنیاد پر ہماری بحث اسلام کے سیاسی نظریے کے تحت تشکیل پاتی ہے۔ نمبر 5، دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں بہترین راستوں کا انتخاب۔ مذکورہ مطالب سے واضح ہو جاتا ہے کہ دشمن نے اپنی تمام تر طاقت اپنی مندرجہ ذیل سازشوں میں صرف کر دی۔ نمبر 1، دین و سیاست میں جدائی کرنا۔ نمبر 2، اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ میں جدائی کرنا۔ نمبر 3، ایران میں ولایت فقیہ کی کارکردگی میں شک و تردد کا ایجاد کرنا۔ لہٰذا طبعی طور پر ہمارا بھی 3 گروہ سے مقابلہ ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ جس نے یہ قبول کر لیا ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے، یعنی مساجد، امام بارگاہ جدا ہیں اور سیاست و حکومت جدا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں سے بحث کرنے کے لیے ہمیں ایک خاص راستہ اپنانا پڑے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اسلامی حکومت کو تو قبول کیا ہے لیکن اس کے احکام کے مجری کے سلسلے میں چوں و چراں کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے بحث کرنے کا انداز دوسرا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فرض کریں کہ کوئی خدا ہی کا قائل نہیں ہے تو اس سے بحث اس طرح شروع کی جائے تاکہ خدا کا اثبات ہو سکے، اور اس کے بعد نبوت عامہ یعنی تمام انبیوں کی نبوت اور نبوت خاصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بحث کی جائے۔ لیکن اگر کوئی خدا اور بعض انبیاء کو قبول کرتا ہو لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا منکر ہو تو اس سے نبوت خاصہ کے سلسلے میں بحث کی جائے گی۔ بہرحال جو لوگ خداوند عالم کو قبول کرتے ہیں لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کرتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے خدا کے اس بات سے بحث شروع کی جائے، کیونکہ اس کے لیے یہ طے شدہ ہے کہ کوئی خدا ہے اور اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اسی طرح دوسرے مسائل میں بھی مناسب راستہ اپنانا چاہیے، اور جس سلسلے میں ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے اصول اور مقدمات پر موقوف ہے کہ بعض لوگ قبول کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا مذکورہ بحث کے سلسلے میں ہمیں بھی چند طریقوں سے بحث کرنا ہوگی اور اس کے لیے مختلف روش درکار ہیں، یعنی ممکن ہے بعض جگہ فقط عقلی دلیلوں کے ذریعے اپنا مدعی ثابت کریں اور جس چیز کو انسان کی عقل درک کرتی ہے اس کے علاوہ وہ کسی دوسری چیز کا سہارا نہ لیں۔ ایسی صورت میں عقلی برہانوں کے ذریعے بحث کو آگے بڑھائیں گے، بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی خدا کو نہ مانتا ہو اور اس کے سامنے خدا کے وجود کو ثابت کرنا ہو، ایسے موقع پر قرآن اور معصومین علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے اس بات کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ ابھی خدا کو ہی نہیں مانتا، تو قرآن و حدیث کو کس طرح قبول کر سکتا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے فقط عقل سے کام لینا پڑے گا اور اس کو عقلی دلیلوں کے ذریعے خدا کے وجود کو ثابت کرنا ہوگا۔ اسی طرح جن لوگوں نے اسلامی حکومت کو قبول کیا ہے وہ لوگ ایک قدم آگے ہیں، تو ان لوگوں سے بحث کرنے کے لیے
ایسا راستہ اپنانا پڑے گا جو دینی باتیں قبول کرتے ہیں ان کے سامنے وہ دلیلیں بیان کریں جو مجتمع دین کو بیان کریں، یعنی ان سے بحث کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور تاریخی شواہد کو متحرک قرار دینا ہوگا۔ لیکن اگر حکومت کی کارکردگی کی بحث کی جائے تو تاریخی شواہد و مدارک کو مد نظر رکھ کر بحث کی جائے۔ یہاں پر عقلی و نقلی اور تعبدی یعنی قرآن و سنت بحث نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ ہماری بحث بھی مختلف پہلو رکھتی ہے، لہٰذا ہماری بحث بھی مختلف طریقوں سے ہوگی۔ بعض جگہ عقلی طریقے سے بحث ہوگی اور بعض جگہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث ہوگی اور بعض دوسری جگہ پر تاریخ کا سہارا لیا جائے گا۔ یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ بعض افراد بحث کے درمیان ہم پر اعتراض نہ کریں کہ یہ بحث عقلی ہے یا شرعی۔ اس وجہ سے پہلے عرض کر دینا مناسب سمجھا کہ ہماری بحث کے مختلف طریقے ہوں گے۔ بحث کو اس کے مناسب طریقے سے مورد تحقیق کو بررسی قرار دیا جائے گا۔ نمبر 6، دین کی تعریف اور اس کی حدود۔ یہاں پر ایک دوسرا مہم مسئلہ بھی ہے جس پر مستقل طور پر جداگانہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت صرف اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ یہاں پر بحث یہ ہے کہ دین کی حدود کہاں تک ہیں۔ جس وقت ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ حکومت و دین میں کیا ربط ہے اور دین و سیاست کا جدا کرنا صحیح ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے خود دین کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کہ دین کیا ہے۔ دین کی صحیح تعریف ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ اس کی بنیاد پر ہم اس کی حدود معین کر سکیں۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں نے صحیح فرمائی ہے مگر ایک دوسرے عنوان سے، اور وہ اس طرح کہ آیا انسان کو دین کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس چیز کو مورد بحث قرار دیتے ہیں اور اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دین کی انسان کی زندگی میں کیا دخالت ہے۔ اس مرحلے کی تحقیق و بررسی کے بعد ان لوگوں نے اس بحث کو مورد بحث قرار دیا کہ اسلام میں سیاست دین کا جز ہے یا نہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے اس سلسلے میں بہت سی بحثیں کی ہیں، جیسا کہ آپ حضرات بھی ان بحثوں سے کم و بیش واقف ہیں۔ مثلا دین سے ہماری امیدیں، یعنی دین سے ہماری امیدیں حد اقل درجے پر ہیں یا حد اکثر درجے پر، یعنی کیا دین انسان کی تمام زندگی کے مسائل کو شامل ہوتا ہے یا یہ کہ انسان کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو شامل ہوتا ہے۔ بقیہ امور میں انسانی زندگی کے اکثر مسائل کو عقل و علم اور لوگوں کی مرضی کے مطابق حل ہوتے ہیں۔ وہ حضرات جو دین کو حکومت سے الگ گردانتے ہیں، جس وقت انہوں نے دین کی تعریف فرمائی تو ایسی تعریف کہ جو سیکولرزم کے عقیدے کے موافق تھی۔ مثلا دین کی یوں تعریف فرما کر کہ دین یعنی انسان کا خدا سے معنوی رابطہ، یا اس سے ایک قدم اور آگے رکھا اور کہا دین وہ چیز ہے کہ جو انسان کی آخرت، اگر آخرت کو قبول کرتا ہو، کی زندگی میں مؤثر اور کارگر ہو۔ یعنی دین کا کام یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو آخرت سے ہم آہنگ کرے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اگر دین کی اس طرح تعریف کی جائے تو پھر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ دین کا سیاست سے کیا رابطہ، سیاست کا خدا سے انسانی رابطے کا کیا دخل۔ سیاست تو صرف انسانوں کے درمیان ایک دوسرے سے رابطے کو بیان کرتی ہے اور سیاست دین سے الگ ہے۔ سیاست انسان کی دنیاوی زندگی سے متعلق ہے اور اس کا عالم آخرت سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور اگر دین کی حدود صرف یہ ہوں کہ جہاں انسانوں کی عقل سمجھنے سے قاصر ہے اور جہاں عقل خود فیصلہ اور قضاوت نہ کر سکتی ہو تو پھر وہاں دین سے کوئی رابطہ نہیں، کیونکہ دین کی حدود وہاں تک محدود ہیں کہ جہاں پر عقل کی رسائی اور پہنچ نہ ہو۔ لہٰذا اگر ہم نے دین کی مذکورہ تعریف کے مطابق اس کی حدود کو محدود کر دیا اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ جن مسائل کو ہماری عقل حل کر سکتی ہے وہاں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کو دین کی ضرورت وہاں ہے کہ جہاں ہماری عقل مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے سے عاجز ہو،
چنانچہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور انسان ترقی کر رہا ہے، دین کی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے، چونکہ اس بنیاد پر دین کی ضرورت وہاں ہے کہ جہاں عقل ان مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے سے عاجز ہے۔ چونکہ شروع میں انسان علم و تمدن نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اس کو دین کی ضرورت بہت زیادہ تھی، اور چونکہ انسان خود اپنی عقل سے مسائل کو نہیں سمجھ سکتا تھا، لہٰذا اس کو دین کی ضرورت تھی، اور آہستہ آہستہ اس کو دین کی ضرورت کم ہوتی گئی، اور اس آخری زمانے میں انسان کو دین کی ضرورت تقریباً نہیں ہے۔ ہاں، بعض ان جزئی مسائل میں ہے جن کو عقل انسان ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہے، اور کوئی امید بھی نہیں ہے کہ ان کو جلدی ہی حل کر لیا جائے گا۔ ان مسائل میں ابھی بھی دین کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر یہ اعتراض اور اشکال کرتے ہیں کہ اس وقت چونکہ عقل بشری کامل ہو گئی ہے، لہٰذا اب دین و وحی کے قوانین کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال مذکورہ دین کی تعریف کے مطابق نتیجہ یہ ہوگا کہ سیاست کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جب ہم عقلی کوششوں اور عقلی استدلالوں کے ذریعے تمام سیاسی مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو پھر دین کی کیا ضرورت ہے؟ المختصر یہ کہ اب تک جو ہم نے بیان کیے وہ اس سلسلے کے چند اعتراضات اور اشکالات تھے، اور اب ہم اس کا مختصراً جواب عرض کرتے ہیں اور شروع ہی گوش گزار کر دیں کہ دین کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی بنیاد پر دین کو فقط آخروی زندگی سے مربوط اور خدا سے انسانی روابط مانتے ہیں، اور ہماری نظر میں باطل اور بے بنیاد ہے۔ اور یہ نظریہ کہ دین سے سیاسی مسائل کا یعنی انسان کے سیاسی مسائل کا خدا سے کوئی ربط نہیں، یہ ساری چیزیں انسان اور خدا کے روحانی رابطے سے جدا گانہ ہیں، یہ بھی بے بنیاد اور بیہودہ گفتگو ہے، اور اس کا حقیقت دین سے کوئی ربط نہیں۔ یہ دین کی نامکمل تعریف ہے، بلکہ دین وہ طریقہ ہے جو انسان کو صحیح رفتار اور کردار پر گامزن رکھے، یعنی اس طرح انسان کو بنا دے کہ جس طرح خدا چاہے۔ یعنی اگر انسان اپنے اعتقاد اور اپنے فردی و اجتماعی زندگی میں خدا کی مرضی کے مطابق قدم اٹھائے تو ایسا شخص دیندار ہے، اور اس کے مقابل اگر انسان کا عقیدہ خدا کی مرضی کے مخالف ہو اور ان عقائد کو قبول کرے جو خدا کو ناپسند ہیں، اور اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اعمال و رفتار خدا پسندانہ نہ ہوں، تو اس کا دین بھی ناقص ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ دین تمام مذکورہ چیزوں کو شامل ہے۔ نمبر 7، دینی طریقوں سے دینی معرفت کی ضرورت۔ اگر ہم دین کی تعریف کرنا چاہیں تو ہمیں دیندار اور دینی بزرگوں کی تعریف دیکھنا ہوگی۔ ان حضرات نے دین کی کس طرح تعریف کی ہے، اور اگر ہم خود اپنے ذہن سے دین کی تعریف کریں اور من گھڑت تعریف کی بنا پر کہیں کہ سیاسی اور اجتماعی مسائل دین سے خارج ہیں، یا یہ کہ سیاسی اور اجتماعی مسائل کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے جیسا کہ دین کی ہم نے تعریف کی ہے، نہ جیسا کہ خدا نے دین کو بھیجا ہے، بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ دین خدا کی معرفت اور اس کو سمجھنے کے لیے خود اپنے طور و طریقے اور اپنی فکر کے مطابق دین کی تعریف نہ کریں، بلکہ دین کی معرفت اور شناخت کے لیے ضروری ہے کہ دینی منابع اور مآخذ کے ذریعے دین کے بارے میں تحقیق کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے میں دین کو نہیں مانتا کیونکہ اسلام کے صحیح ہونے پر جو دلیلیں قائم ہوئی ہیں وہ ضعیف ہیں، یا نعوذ باللہ یہ کہے کہ ہمارے پاس اسلام کے جھوٹ اور باطل ہونے پر دلیل موجود ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ منطقی اور صحیح نہیں ہے، البتہ اگر کوئی اسلام کو قبول کرے اور پھر وہ کہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی دین ہے، نہ یہ کہ جو قرآن، پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں اور جس کے مسلمان معتقد ہیں، اگر کوئی اسلام کے حق یا ناحق ہونے کے بارے میں بحث کرے، چاہے وہ اس کی طرفداری کرے یا اس کی رد کرے،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اسلام کی معرفت اور پہچان حاصل کرے، اور بے شک اسلام کی پہچان کے لیے خدا کے فرمان کی طرف رجوع کرے جس نے اسلام کو بھیجا ہے۔ لہٰذا قرآن کے ذریعے اسلام کو پہچانا جائے۔ اس حقیقت کے پیش نظر ہم نے کہا کہ دین کی پہچان، اس کی تعریف اور اس کی فرمانروائی کے دائرے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دینی منابع یعنی قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، نہ کہ یہ کہ اپنی مرضی کے مطابق یا کسی امریکن اور یورپین کہ جن کی باتیں ہمارے نزدیک غیر معتبر ہیں کے کہنے کے مطابق دین کی تعریف کریں۔ لہٰذا اگر کوئی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس اسلام کے مطابق گفتگو کرے جس کو قرآن، پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور اسی اسلام کی بنیاد پر جس کی اصل قرآن و سنت ہے دین کی تعریف اور اس کے فرمانروائی کے دائرے کو سمجھیں، نہ یہ کہ کسی مستشرق یعنی مشرقی زبان دان اور ماہر علوم، مؤلف اور سیاست مدار کی غرض کے تحت اسلام کی تعریف شدہ تعریف کو اپنائیں، یا کسی یورپی دائرۃ المعارف معلومات عامہ کتاب کے مطابق اسلام کی تعریف کریں۔ ایسے اسلام سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔